امام حسین کا وقت آتا ہے. امام حسین تلوار لے کر یزیدیوں کی طرف روانہ ہوتے. دیر تک، گھنٹوں تک حسین میدان کربلا میں تلوار لیے کھڑے رہے. یزیدی لشکر کو آپ پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی. انہوں نے خانوادہ رسول کے جوانوں کی جرأت کو دیکھ کر انفرادی جنگ بند کر دی تھی. اجتماعی حملہ چل رہا تھا، مگر پورا لشکر بھی حسین پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں پاتا تھا. حسین للکارتا تھا. یزیدی لشکر کے ایک ایک سپاہی ایک دوسرے پر ڈالتا تھا، دور سے تیر مارتے تھے. گھنٹوں تک حسین کے جسم پر تلوار کا زخم نہ آیا، کیونکہ قریب آ کر کسی کو لڑنے کی جرأت نہ تھی. تیر سے جسم پاک چھلنی ہوتا چلا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر جب جسم اطہر چھلنی ہو گیا، پھر بدبخت پہنچا، شمر پہنچا، اور لشکر یزید کے بدبخت سپاہی پہنچے. انہوں نے امام حسین پر حملے کیے. پھر تلواروں کے حملے ہو گئے. جب آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے، پھر نیزوں سے حملے ہو گئے. نیزوں سے حملے ہوئے. امام عالی مقام کا جسم اقدس اب تلواروں سے بھی چھلنی ہو گیا تھا، اب نیزوں سے بھی چھلنی ہو گیا تھا، اب تیروں سے بھی چھلنی ہو گیا تھا. یہ کیفیت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وقت آ گیا شہادت حسین کا. ایک بدبخت آگے بڑھا، نماز کا وقت آیا. آپ نے فرمایا وقت کیا ہے؟ اتنا بجا ہے، نماز کا وقت ہے. فرمایا مجھے آخری سجدہ مولا کے حضور کر لینے دو. خون آلود ہاتھوں کے ساتھ تیمم کیا، سجدہ ریز ہوئے، رب کے حضور آخری سجدہ ادا کیا. بدبخت آگے بڑھا. آپ کا سر انور تن سے جدا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا اپنا سینہ دکھاؤ. مجھے میرے نانا نے بدبخت جہنمی قاتل کی نشانی بتائی تھی. نشانی دیکھی، فرمایا ہاں یہ جہنم، یہ بدبختی تمہارا مقدر ہے بدبخت. امام عالی مقام سارا خانوادہ رسول کا قربان کر چکے ہیں، اسلام کی عزت حرمت کی حفاظت کر چکے ہیں، مقام صبر و رضا پر استقامت کے امتحان میں پاس ہو چکے ہیں، قدسیان فلک کو متحیر کر چکے ہیں، اپنے نانا ابا اور امی جان کی روح کو خوش کر چکے ہیں. ہر طرف سے حسین کو مبارکبادیاں اس کامیابی پر آ رہی ہیں. اس عالم میں تلوار چلی. امام حسین کا سر انور جسد اقدس سے جدا ہوا. ادھر روح قفس عنصری سے پرواز ہوئی، اوپر مالا اعلیٰ سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین تیری روح شان راضیہ اور مرضیہ کے ساتھ میرے پاس لوٹ آئے، میں تجھ پر راضی ہو گیا. حسین حسین تجھ پہ راضی ہو گیا، حسین تجھ پہ راضی ہو گیا. جنتوں کے دروازے تیرے انتظار میں ہیں، حور و غلمان تیرے انتظار میں ہیں، ملائک تیرے انتظار میں ہیں، آسمان تیرے انتظار میں ہیں، قدسیان فلک تیرے انتظار میں ہیں، اور مالا اعلیٰ سارا تیری روح کے انتظار میں ہے. امام حسین شہید کر دیے گئے. یزیدیوں کا پیمانہ ابھی تک لبریز نہیں ہوا، حرص انتقام ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی. امام عالی مقام کے جسد پاک کو اور دیگر شہداء کو گھوڑوں کی ٹوپوں سے روندا گیا. پھر خانوادہ اہل بیت کے خیموں کو لوٹا گیا، اور پھر سر مبارک کاٹ دیے گئے، اور سر انور لے کر امام عالی مقام کا اور اہل بیت اطہار کے شہداء کے سروں کا قافلہ بنا کر روانہ ہو گئے. سوئے کوفہ روانہ ہوئے، پھر سوئے دمشق ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے. جب روانہ ہوئے قافلہ جا رہا تھا، ابن زیاد نے کے پاس جب قافلہ سر حسین کو لے کر پہنچا، اس بدبخت نے اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پیغمبر کا نواسہ ہے. اس نے کہا بدبخت تم پکے بے ایمان ہو، میں اپنے پیغمبر کی پشت میں سے 70 نسلوں کے بعد ہوں،
70 पुश्तों में से हूं मैं, 70 पुश्तों के बाद यहूदी मेरे पैगंबर की इस निस्बत का आज तक मेरा अदब करते हैं, और ये मुस्तफा का लाडला शहजादा है, तुम अपने पैगंबर के लाडले शहजादे के साथ ये सलूक करते हो, लाना तो तुम पर यजीदी बदबख्त। ये काफिला इसी तरह यजीद के पास ले जाया गया। यजीद के दरबार में उस बदबख्त ने भी छड़ी मारी और शेर पड़े कि हमने आज बदर में अपने मकतूलीन का बदला ले लिया। उस बदबख्त ने अपने अंदर छुपे हुए कुफ्र को जाहिर कर दिया। जब छड़ी मार रहा था, इब्न ज़ियाद के दरबार में भी वाक़े पेश आए, इधर भी पेश आए। उस वक्त ज़ैद बिन अरकम, ये कोई वो कहते हैं बदबख्त, इस हुसैन के लबों पर छड़ी न मार, खुदा की इज्जत की कसम, मैंने अपनी आंखों से इन लबों को मुस्तफा को चूमते देखा है। वहां एक ईसाई बैठा था, वो कैसर रूम का सफीर था। उसने पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा हमारे पैगंबर का नवासा है। उसने कहा तुम बदबख्त बेईमान हो, तुम पैगंबर के नवासे को शहीद करके, उसका सर तन से जुदा करके उसकी बेअदबी कर रहे हो। मैं ईसाई हूं, हमारे पास एक इलाके में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी के पांव का जो खुर होता है, खुर, वो पांव का एक टुकड़ा खुरा मौजूद है। सवारी की पांव का वो जो नाल नहीं होती, जो खुरा, वो टुकड़ा मौजूद है। आज तक हम उसको महफूज रखते हैं, और खुदा की कसम मुद्दत गुजर गई, हम उस सवारी के पांव के उस नाल को आज तक इतनी इज्जत करते हैं जिस तरह तुम काबा की इज्जत करते हो। और हर साल उस सवारी के पांव के टुकड़े की ज़ियारत के लिए आते हैं। हम ईसाई होकर उस निशान की ज़ियारत और अदब इस तरह करते हैं जैसे तुम काबतुल्लाह की ज़ियारत करते हो। और बदबख्तो, तुम अपने पैगंबर के शहजादे के साथ ये सलूक कर रहे हो। लानत है तुम्हारे अमल और तुम्हारे किरदार पर।